یہ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں, کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے کس کیپیسٹی پہ بات کی. سب سے پہلے تو غیر جمہوری اور غیر جمہوری انہوں نے اپنایا ہے, حکومت کے ایک نمائندے نے اپنایا ہے کہ ایک صوبے میں ایک جمہوری جو سب سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں, جو ادھر سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی, جو سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے, پارلیمانی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں, آپ بھی غلط فہمی جو ہے غلط فہمی میں رہے. یہ یاد رکھیں, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, ہم اپنا جمہوری جدوجہد بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, اپنا اسٹرگل بھی کریں گے. آپ کیوں کہیں نہیں بولتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, آپ کے ساتھ میرے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی. اس سے پہلے میں نے اس کے چونکہ پارلیمانی اجلاس تھا ہمارا, اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ریزولوشن کون لایا, کیا ہوا. لیکن چونکہ وہ ریزولوشن میں نے اس کو پٹ نہیں کیا, میں نے اس کو رہنے دیا. یہ میں نے آئیز اور نوز نہیں کرا. بہت مہربانی جی. جناب اسپیکر, میں ایک آپ کو پتہ ہے اور آپ بھی اس وقت اس ہاؤس کے ممبر تھے, ہاؤس میں ایک تقریر میں ایک بات کرنا اور بات ہو, پریکٹیکل دوسری بات ہوتی ہے. احتجاج کا حق یہ ہمارے پارلیمانی روایات ہے کہ اس کا اس ہاؤس میں ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے جب میں اس پوزیشن پہ تھا تو نوید قمر صاحب جو کہ بہت ہی پارلیمانی اس پہ یقین کرتے ہیں, وہ بھی اس ڈائس پہ آیا تھا. آپ کے نالج میں ہے, آپ کے اس ڈائس ادھر آیا تھا, کبھی سیڑھیوں سے اوپر نہیں آئے. وہ ادھر آئے تھے ادھر. اور ایک سابق پرائم منسٹر اس نے جو لب و لہجہ استعمال کیا تھا وہ بھی آپ کے نالج میں ہے, وہ بھی آپ کے نالج میں ہے. اور اس طرح ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. میں بالکل آپ کا متعارف ہوں کہ آپ جو, لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی بھی ہوتا ہے تو وہ طریقوں سے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب اسپیکر, محمود خان اچکزئی یعنی آپ کا ہمیشہ الہی رہا ہے, جمہوریت کے لیے اس کی آواز ایک توانا آواز ہے. اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے, اور جب بھی اس نے سمجھایا اس نے جمہوریت کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد ادا کیا ہے. ہم اپنی طرف سے محمود اچکزئی کی اس پولیٹیکل اور جمہوریت کے لیے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کو خراج, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں, کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. میں نام میں بھول گیا, وہ بیرسٹر صاحب کیا, اچھا بیرسٹر عقیل صاحب ہے. ہاتھ کھڑا کریں, کس نے یہ بات کی تھی؟ ہاتھ کھڑا دیکھیں, یہ بیٹھے ہوئے. جی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے کس کیپیسٹی پہ بات کی. سب سے پہلے تو غیر جمہوری اور غیر جمہوری انہوں نے اپنایا ہے, حکومت کے ایک نمائندے نے اپنایا ہے کہ ایک صوبے میں ایک جمہوری جو سب سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں, جو ادھر سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی, جو سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے, پارلیمانی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں, آپ بھی غلط فہمی جو ہے غلط فہمی میں رہے. یہ یاد رکھیں, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, ہم اپنا جمہوری جدوجہد بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, اپنا اسٹرگل بھی کریں گے. آپ کیوں کہیں نہیں بولتے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو 17 ماہ کا سلوک رکھا ہے, ابھی تک آپ نے نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں دے رہے. ابھی تک آپ جو NHC ایوارڈ کے مطابق اس کے شیئر ہے وہ نہیں دے رہے. ابھی تک چیف منسٹر جو ایک صوبے کا نمائندہ ہے, 3.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, اس کو جو رسوا کر کے ایک SHO سے جو ہے نا اس کو آئیڈیالہ جہد کے سامنے رکھوا رہے. آپ کیا میسج دے رہے؟ جناب اسپیکر, آپ کے نالج میں ہے کہ ہم نے ایک قومی جرگہ کیا. اس قومی جرگے میں مسلم لیگ, پیپل پارٹی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی. اس میں متفقہ ایک ریزولوشن پاس ہوا. صرف تحریک انصاف نے نہیں کیا, اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے سب نے کیا. آج تک ایک منسٹر بتائیں کہ اس کی کسی ایک اعلامی ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا عمل درآمد ہوا ہو, بلکہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے. ایک صوبے کی عوام کی تصدیق کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی عوام کی تصدیق کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس موقع پہ میں یہ بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں
کہ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. جی شکریہ. میں جی لا منسٹر صاحب آپ کو دیتا ہوں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تب بھی غلط تھا تو یہ آج بھی غلط ہے. ہم لوگ کچھ سینسبلی چلیں، ہم لوگ عوام کے ایشوز کو دیکھیں، ہم لوگ بیٹھیں. میں پھر سے کہتا ہوں، میں آپ کو اور حکومت کو بٹھانے کو تیار ہوں ملک کی بہتری کے لیے. سیاست ایک دن آئے گی ہم ریٹائر ہو جائیں گے، تو کیا یہ تعلق آپ کا میرا ختم ہو جائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہم نے روایت بھی رکھنی ہے، ہم نے رواداری بھی رکھنی ہے، ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے، اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں. تو اس لیے ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. لیٹ اس یونائٹ ٹوگیدر فار دا سیک آف دا کنٹری. آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، سب ممبرس کو پتا ہے، میں جتنی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی، لا منسٹر نے ریپیٹڈلی، اور میں نے بھی کہا بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہوں گی، اس طرح نہیں ہوں گی. میرے سے پیار سے بات کریں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مگر جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم پبلک لے جا کے اس پہ حملہ کریں گے، وہ پھر کر کے دیکھ لے جو کرنا ہے. وہ میں اس زبان میں اس زبان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب تشریف رکھیں جی. میں نے اس دن آفر کی آپ کے لیڈر کو کہ بیٹھیں بات کریں. انہوں نے کہا ہندوستان سے بات کریں، افغانستان سے بات کریں، آپ سے نہیں بات کریں گے. میں نے آپ کو مائک دیا، آپ نے کہا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ تشریف لائے. کیا میرا نیگیٹو رول تھا وہاں پہ؟ میں نے تو پازیٹیو، میں نے گورنمنٹ کو بھی لا کے سامنے بٹھا دیا. تو اس لیے نہیں، جواب نہ دیجیے، آگے چلتے ہیں. اس لیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں اگر ان کا ہاتھ اور آپ کا ہاتھ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی بہتری کی خاطر. آپ لوگ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. کمیٹیز میں آپ نہیں آ رہے، سٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ نہیں ہو رہی. آپ آئیں، حصہ لیں تاکہ کاروائی آگے چلے. نور عالم خان صاحب جی تشریف رکھیں. نور عالم ہو گئی. تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا جی، یہ تھے جی اسد قیصر صاحب. انہوں نے آج قومی اسمبلی میں ایسی دھڑلے دار تقریر کی کہ مخالفین جو ہے ان کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بات کر رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس غیر جمہوری اقدام کی کسی صورت سپورٹ نہیں کرے گی، نہ ہی وہ ایسا ہونے دے گی. انہوں نے کہا کہ صرف واحد صوبہ ہے جہاں پہ عوامی ووٹوں سے متفدہ حکومت قائم ہے. انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم ایسے کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی سختی سے مزاحمت کریں گے، اس لیے کوئی بھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے سے پہلے 100 بار سوچ لے. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان دوستی کا ایک اور ثبوت دے دیا. ناظرین اکرام، جیسے سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان مکمل ہوا، سری لنکن بورڈ نے سخت ایکشن لے لیا اس کیپٹن کے خلاف جس نے اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات بتا کر دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کا مشورہ دیا. ناظرین اکرام، سری لنکن کرکٹ بورڈ نے 4 اسلنگا جو کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے، ان کے اوپر 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. وہ کسی بھی قسم کی کرکٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہاں تک کہ وہ آئی پی ایل میں دلی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے، اب وہ آئی پی ایل بھی نہیں کھیل سکیں گے، کیونکہ سری لنکن بورڈ نے ان کے خلاف سخت ڈسپلنری ایکشن لے لیا ہے. اور ایسا سری لنکن بورڈ نے ناظرین اکرام ہیڈ کوچ جے سوریا کی جانب سے سبمٹ کردہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر کیا ہے. سنم جے سوریا کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ چات سلنگا نے کھلاڑیوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسا کرنے کو کہا کہ پاکستان کا دورہ ادھورا چھوڑیں اور واپس چلے جائیں، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے سب کی جانیں خطرے میں ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. جس طرح کہ ان کو پاکستان میں سیکورٹی پرووائڈ کی گئی، وہ سیکورٹی سے بالکل مطمئن تھے اور پاکستان میں ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. اور انہوں نے مزید کہا ناظرین کرام کہ چاد سلنگا نے ایسا مبینہ طور پر ہندوستان کی شہ پر کیا، کیونکہ وہ ہندوستان میں آئی پی ایل کا مسلسل حصہ رہے ہیں اور اب بھی آئی پی ایل کی طرف سے دلی کی ٹیم سے کھیلتے تھے. ان کو ہندوستانی بورڈ کی جانب سے ایسا کرنے کو کہا گیا کہ وہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ ادھورا چھوڑیں، اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم پاکستان کا دورہ مزید جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیں واپس جانا ہے. لیکن ناظرین کرام، بعد میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی جانب سے بذات خود اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور سری لنکن وزیر دفاع کو جو ہے آن بورڈ رکھا گیا، کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو کہا گیا پاکستان میں ان کی جو سیکورٹی ہے
वो सरबराह ममलिकत जैसी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लिहाजा आप ऐसा ना करें। जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ दिया। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के सामने दीवार बन गए हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान जो है वो इस रीजन में हिंदुस्तान के बोर्ड के साथ खड़ा है। नाज़रीन किराम, आप इस सारी सूरत के बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।